غیر مسلم کا تجربہ دیکھیے کہ قرآن سے آدمی جڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اس انسان کے ذہن کو بدلتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج تک اس نے ایسی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں. ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ. قرآن چونکہ ایک مقدس کلام ہے، قرآن چونکہ انسانی زندگی کا ضابطہ ہے، قرآن چونکہ معرفت کا خزینہ ہے، قرآن چونکہ معلومات کا ذخیرہ ہے، قرآن چونکہ انسانیت کی روح کو تسکین عطا کرتا ہے، قرآن چونکہ ہمیں حرام اور حلال کی تمیز بتاتا ہے، قرآن چونکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی کیسے چلے. قرآن جہاں جہاں بھی ہمارے پیر لڑکھڑاتے ہیں قرآن اپنے احکامات اپنی آیتوں کے ذریعے اس پہ بریک لگاتا ہے. تو جب قرآن سے اپنا رشتہ آپ جوڑ کر کے رکھو گے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آدمی غلط قسم کا فلسفہ آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کو بھٹکا دے یا آپ کو دین کے راستے سے منحرف کر دے. ایسا سوال پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھنے کی ضرورت ہے. خود بھی سمجھیے، دوسرے کو بھی سمجھائیے، پیغام کو دور تک بھی پہنچائیے. پڑھیے، عمل کیجئے. اگر تھوڑا بہت قرآن کو ایسا لگتا ہے دور سے سن کر کے، میں ایک بات اپنی پریکٹیکل بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ شاید قرآن ہمیں اردو نہیں پڑھنے آتی، یا پھر یہ کہیے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ ہم عربی نہیں جانتے تو کیسے پڑھے. جس زبان میں بھی قرآن کا ترجمہ ہے آپ کو ایک دو دن ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا انسان دھیرے دھیرے جیسے جیسے پڑھتا ہے اور اس کے معنی مفہوم سے آشنا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور وہ انسان ایسا قرآن سے جڑ جاتا ہے کہ پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر جس روز ہم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ قرآن کو ترجمہ اس کی میننگ کے ساتھ نہیں پڑھا، گویا کہ میرا دن آج گزرا ہی نہیں. یہ آپ کو فیلنگ ہوگی. اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں. مجھے ایک غیر مسلم لڑکے سے میری ملاقات ہوئی. اس نے بتایا، ایک غیر مسلم کا تجربہ بتا رہے. آپ لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت سے نوازا ہے اور اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا. ایک غیر مسلم لڑکا کی بات بتا رہا ہوں. قرآن کے اندر خوبی کتنی ہے. اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا، میرے ساتھ رہتا ہے وہ، مجھے کبھی پتہ نہیں چلا کہ اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پروفٹ محمد ایک ہاتھ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں تلوار لیتے تھے اور ایک ہاتھ میں ان کے قرآن رہتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم قرآن کو مانو گے تو ٹھیک ہے ورنہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا. ہم نے کہا یہ کہاں پڑھے ہو بھائی؟ تو بولا کہ ہمارے پاس ایک میگزین آتا ہے جس پہ میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. میں نے کہا میں خود ایک اسلامک اسکالر ہوں اور میں نے کتابیں پڑھی ہیں. میں نے 17 سال 18 سال صرف دینی کتاب کو سمجھنے میں لگایا ہے. میری نظر سے تو آج تک ایسی کوئی بات نہیں گزری جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا چلیے، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا دفاع کر رہا ہے، ڈیفائن کر رہا ہے، اپنا دامن جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. میں آپ سے دامن نہیں جھاڑ رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے، یہ نیچر ہے آدمی کے اندر. یہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی مدافعت کر رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے. چلیے میں نہیں بچتا ہوں. اگر تم کو یہ باتیں اگر معلوم ہوئی ہیں تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں جو ہم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری معلومات میں ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل بک اور جس کو دیکھ کے پڑھ کے انسان اپنی زندگی میں مسلمان پوری زندگی کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، وہ کون سی کتاب ہے بولو؟ اس نے کہا کہ قرآن ہے. وہ کہاں جانے گیا کہ بخاری کیا ہے، ترمذی کیا ہے، مسلم کیا ہے. ٹھیک ہے قرآن ہے، اچھی بات. تو ہم نے کہا کہ ظاہر ہے تم نے جو بات بتایا ہے وہ قرآن ہی میں لکھا ہوگا. بولا ہاں اس میں میگزین میں تو لکھا ہوا تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ کو میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے نہیں جا رہا ہوں. آپ کو قرآن کا ترجمہ ایک لا کر کے دے دوں گا ہندی میں. میں نے اس کو قرآن کا ترجمہ ہندی میں لا کر کے دیا اور اس کے بعد جب اس نے لے لیا اس کو تو ایک غیر مسلم کا تجربہ دیکھیے کہ قرآن سے آدمی جڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اس انسان کے ذہن کو بدلتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج تک اس نے ایسی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے. عربی اگر نہیں سمجھ رہا ہے اس کا ترجمہ ہی پڑھے تو اس کا خیال، اس کی فکر اور قرآن کے جو تصورات اور فلسفے ہیں اس میں انسان کا ذہن لگتا ہے کہ جیسے معاف ہو جائے گا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ لڑکا کیا کہتا ہے فرسٹ دن، یہ بات اگر میں کہوں تو ہر مسلمان نوجوان لڑکے کو شرم آنی چاہیے
اس کی غیرت اندر سے جوش مارنی چاہیے کہ ایک غیر مسلم مجھ سے قرآن مانگ کے لے جا رہا ہے، دوسرے دن آ کے کہتا ہے کہ میں نے سارے 6 پارے کا ترجمہ ایک بیٹھن میں پڑھ لیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بولا کہ میں تو 2 بار کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ ایک غیر مسلم کا کمنٹ ایک قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ میں بیٹھا تو مستقل پڑھتا رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے، دوسرے ہاتھ میں قرآن رکھتے تھے، تو اس میں آپ کو پڑھ کے کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن میں کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا ترجمہ، کوئی ایسی میننگ آپ کو دکھائی دی جس سے یہ پتہ لگے کہ اسلام اس درجہ سخت مذہب ہے کہ اپنے اگر کسی جگہ اگر اس کی حکومت ہو تو دوسرے سمودائے، دوسرے مذہب کے لوگوں پر اتنا ظلم ڈھاتا ہے کہ تلوار لے کے رہے یا تو مسلمان بنو یا گردن مار دوں؟ ہم بولے یار قرآن تو یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، بس سمجھاؤ، مانے تو مانے، نہ مانے تو اس کا دین اس کو مبارک ہو۔ یہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ میں نے اتنی آیت 6.5 پارہ پڑھی، مجھے کہیں پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، مجھے بہت سارا چیز بولتا ہے کہ میرے نالج میں تو اضافہ ہوا کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو بہت دور تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب اس کی آپ تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے دل کی دنیا کے اندر احساسات اور جذبات کے اندر ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسا شعور پیدا ہو رہا ہے کہ انسان اندر ہی اندر بدلنے لگتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، یہ تجربے کی بھی بات ہے اور اسٹڈی کی بھی بات ہے۔ قرآن کی جو انسان مستقل تلاوت کرتا ہے، بہت سارے ضعیف بزرگ لوگ جن کی عمر 80 سال 90 سال ہو گئی ہے، بہت سارے بڑے بڑے لوگ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنایا کہ روز وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روز قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روز پڑھتے تھے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ 80 اور 90 سال کی عمر تک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ایسے لوگ جو 80 سال اور 90 سال جن لوگوں کی عمر تھی، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عمر میں گزار کر کے بھی بڑھاپے تک ایسے لوگوں کو چشمے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ اکبر! انسان آنکھ کی روشنی کے لیے کتنا پریشان رہتا ہے، چشمے کا انتظام، دوا کا انتظام اور پتہ نہیں کیا کیا چیز، سوچیے ذرا۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن کی آیتوں کے اندر، قرآن کے الفاظ اور اس کے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ ایک عام آدمی زندگی میں اگر تجربہ کرے تو یہ تو میں معلومات کی روشنی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، آپ تجربہ کریں گے تو آپ کو بھی کوئی کسی چیز کا اندازہ ہوگا، نئی نئی چیزوں کا علم ہوگا۔ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے، توڑ لیا ہے۔ قرآن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جب میری وقتی ضرورتوں کی چیز ہے، قرآن تو ایسی کتاب تھی، قرآن ایسا کلام تھا کہ آپ اس کو سینے سے لگا کے دیکھو، روز اب پڑھ کے دیکھو، روز اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، آپ دیکھو آپ کی زندگی میں کون کون سی راحتیں اور کون کون سا انقلاب رونما ہو رہا ہے۔ تجربہ 1-2 آدمی کا تجربہ اپنی زندگی کا ہے تو وہ اپنا شیئر کر رہا ہے، آپ اگر کریں گے تو آپ کو بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیا تجربہ ہوگا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، دوسری کوئی کتاب اور دوسرے کسی کلام کی یہ خصوصیت نہیں۔ خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں سالوں سال رکھے رہ جاتے ہیں، ترجمہ رکھا رہ جاتا ہے۔ لوگ پوچھیں، اگر کسی سے سوال کرے بھائی قرآن آپ کے پاس ہے، بہت فخر سے بولتے ہیں الحمدللہ قرآن بھی ہے، ترجمہ والا بھی رکھا ہوں، ایک سعودی والا ہے، ایک کویت والا ہے، ایک انڈیا والا ہے، 3-3 4-4 قرآن کا ترجمہ رکھا ہوا ہے۔ اس سے کہو کہ الحمدللہ کا ترجمہ سناؤ تو پتہ چلا کہ دن میں تارے نظر آنے لگتے۔ کتنے بدنصیب ہیں آپ، کن چیزوں کو پڑھتے رہتے ہو، افسانے اور یہ سب ناول کی کتابیں تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو کبھی اٹھا کر کے دیکھو، تمہاری زندگی میں کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ قرآن کو خود بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد جو اپنا تجربہ ہے اور آدمی کا جو اپنا زندگی کے ریہرسل کا جو پورا تجربہ ہوتا ہے وہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دوستوں کو، احباب کو، گھر میں بھائی بہن دنیا زمانہ کو بتائیے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے ترجمے کو پڑھا تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے۔ اب یہ سب ساری باتیں جو ہے نا وہ صرف اب کہنے کی رہ گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں قرآن میں یہ خوبی، یہ خوبی، اس کا اپنا تجربہ نہیں ہوتا ہے، مولانا سے سن کر کے بولتے ہیں قرآن میں یہ خوبی، یہ خوبی۔ ارے خود اپنا تجربہ کرو، لائف میں ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، تم جتنا اس کے اندر ڈوبو گے، قرآن نے پوری الگ الگ آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا تھا یتفکرون تعقلون، اس طرح کے جملے، یتدبرون، تدبر کرو، فکر کرو، غور کرو، سوچو۔ تمہارے پاس اگر کچھ علم نہیں ہے، قرآن پڑھنے آتا ہے، ترجمہ پڑھنے آتا ہے، اسی کو پڑھ کے سوچو، پھر دیکھو تمہارے دماغ کے اندر کیسا کیسا شعور پیدا ہو رہا ہے۔ یہ لائف